كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته. الله 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 الله. الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحاب الاسفیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک ضائق بہ صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. صدق اللہ مولانا العظیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، مکہ مکرمہ میں جب آپ نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو جو لوگ آپ کے سامنے تھے ان کو توحید کی آواز سے اور توحید کی صدا سے اتنی ناراضگی نہیں ہوتی تھی جتنی کہ اس بات پر ناراضگی تھی کہ تمہارے بت کچھ کر نہیں سکتے. یہ کتنی دفعہ کہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، اس کو تو وہ کسی طرح بادل نخواستہ گوارا کر لیتے، کوئی بات نہیں، ایک خدا کی ہی آواز ہے نا. لیکن جو اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا رکھے تھے، شریک ٹھہرا رکھے تھے، ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، جن کے بارے میں ان کی امیدیں تھی کہ ہمیں رزق ان کے ذریعے سے ملتا ہے اور بیماری اور شفا کے حالات ان کی وجہ سے گزرتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جائے تو کہ ہاں بے ادبی کر دی، بزرگوں کی بے ادبی کر دی. یہ بت جن بزرگوں کے نام کے بنے ہوئے ہیں ان بتوں کی گستاخی کر دی. تو گستاخانہ الزام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یہ الزام کہ یہ گستاخی کرتے ہیں، اس سے ان کا دل بہت دکھتا تھا. اور ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر بھی کہتے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں وہ کہتے رہیں، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں ان بتوں کے بارے میں، یہ بزرگوں کے نام کے بنے ہوئے نا اور ان کی یادیں ہیں، ان کے بارے میں ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، ذرا سختی نہ کریں. یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں اور تمہارا خیر و شر ان کے ہاتھ میں نہیں، یہی بات آپ کہیں لیکن ذرا نرم ہوگا، ذرا تھوڑا سا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس طرح کی فریادیں اٹھی کہ حضور آپ کی بات اپنی جگہ لیکن ذرا نرمی کریں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نام کی جو آواز دے رہے تھے اس میں ملاوٹ کوئی نہیں تھی، کوئی ملاوٹ نہیں تھی، بالکل صاف. تو آپ کو کہا گیا کہ بات آپ اپنے لیکن ذرا نرم، یا کچھ دیر کے لیے ذرا نرم ہو جائیں، ممکن ہے یہ لوگ پھر سمجھ پائیں اور قریب آ جائیں، لیکن کچھ نرمی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، تو جب وہ اس قسم کی امید دلاتے
کہ اگر آپ ذرا ہاتھ نرم رکھیں، بات اپنی نرم رکھیں، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ پھر آ جائیں قریب. تو ذرا نرمی، جس طرح آج کل بھی جہاں علماء حق کوئی بات کہہ رہے ہوں تو بہت سے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ذرا نرمی چاہیے، سب کو لے کے رہنا، سب کو ساتھ رکھنا ہے. تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں. تو یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حضور ذرا نرم ہو. تو اب حضور تو تھے ہی رحمۃ للعالمین. اگر کبھی آپ کے دل میں یہ خطرہ بھی گزرتا، یہ خیال بھی گزرتا کہ اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے اس میں نرمی کا اختیار دے دیا جائے تو میں نرمی کروں، تو ممکن ہے لوگ جوک در جوک آ جائیں ہمارے ساتھ. تو جب حضور کے دل میں یہ ذرا سا خیال بھی، تو یہ نہیں کہ ان کے کہنے پر میں نرم ہو جاؤں، نہ، یہ اپنی آواز لگا رہے ہیں، اپنی صدا لگا رہے ہیں، اپنی بات کہہ رہے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہی تھا کہ جب تک خدا نہ مجھے کہے میں تو نرمی نہیں کروں گا. لیکن مزاج آپ کا رحمت للعالمین کا تھا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں خیال گزرا ہو کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اجازت دے دے تو ممکن ہے یہ دعوت کا کام بڑی کامیابی سے پہلے. آپ کا یہ جو سوچ ہے یا یہ خیال کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح اجازت دے دے تو ہم زیادہ کامیابی کے ساتھ چل سکیں گے، یہ حضور کی سوچ میں یہ بات آئی لیکن ارادے میں نہیں. سوچ اور ارادے میں فرق ہے. آپ نے سوچا تو یہ، لیکن ارادہ نہیں کیا کہ پھر آسمان سے آواز آئی. خدا کی وحی نے کہا کہ اے میرے پیغمبر، کیا آپ ان کی باتوں پر آ کر جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جو وحی آ رہی ہے، کیا آپ کچھ دین چھوڑ دیں گے، کچھ حصہ دین کا چھوڑ دیں گے یا کوئی نرمی اختیار کریں گے؟ تو ابھی حضور نے ارادہ بھی نہیں کیا، ایک خیال دل میں گزرا، لیکن پیغمبر عمل اسی چیز پر کریں گے کہ جو خدا کہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لوگوں کو دعوت دینے میں اور وہ اسلام کی طرف جوک دوڑ جا آئیں، اس وقت حضور کا دل اس وقت چاہ رہا تھا، آپ کی تمنا تھی کہ کسی طرح لوگ آ جائیں اسلام میں. تو یہ جو خیال تھا کہ میں اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے تو ذرا نرمی اختیار کروں، خاص طور پر توحید کے مسئلے میں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اسی بنیاد کو اگر نرم کر دے ذرا تو پیچھے دین رہا کیا. اور کسی بات میں تو نرمی ہو سکتی ہے، لیکن توحید کا جو نقطہ ہے، وحدہ لا شریک ہونے کا جو اقرار و احساس ہے اور یہ جو اس کی دعوت ہے، اس میں نرمی ہو تو پیچھے رہا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ آیتیں جو اس وقت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، ان الفاظ پر غور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. فَلَعَلَّكَ، سو کہیں تو چھوڑ بیٹھے گا، لعلک، فلعلک، سو کہیں تو چھوڑ بیٹھے گا، تارکن کا معنی چھوڑنے والا، فلعلک، سو کہیں ایسا ہوگا کہ آپ تارک ہوں، چھوڑنے والے، بعد ما یوحیٰ الیک، بعض باتیں جو آپ کو وحی کی جا رہی ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ان بتوں کے بارے میں کہ یہ تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. یہ بت ذرا سی طاقت نہیں رکھتے، اور جن بزرگوں کی یاد میں یہ بت بنے ہوئے ہیں تم سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہارے نفع و نقصان کے مالک ہیں، اور کیا خیر و شر کے دروازے ان کے ذریعے تم پر کھلتے ہیں. یہ جو تو آپ کا خیال ہے، یہ جو مشرکین کہتے تھے. تو فرمایا کہ اے میرے محبوب، کیا آپ ان کے کہنے پر، ان کی تجویز پر،
ان کے یہ لالچ دلانے پر کس صورت میں دعوت عام ہو جائے گی اور لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل ہو سکیں گے، تو ان کے کہنے پر آپ دین کی باتوں کو چھوڑ دیں گے؟ فَلَعَلَّكَ کا سو کہیں آپ چھوڑ بیٹھیں گے، تارکون چھوڑنے والے ہیں، بعد ما یوحا بعد اس وحی میں سے جو آپ کی طرف آ رہی ہے، وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ اور آپ کا سینہ تنگ ہوگا اس سے کہ یہ ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ کچھ بےہودہ باتیں بھی کرتے تھے، وہ کہتے تھے اچھا آپ اگر خدا کے پیغمبر ہیں تو ایک بہت بڑا خزانہ لے آئیں، جب آپ اعلان کریں کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں تو آپ کے سامنے سونے کا ایک ڈھیر ہو، بہت مال ہو۔ اگر وہ سونے کا مال ہو تو سونے پر تو لوگ آئیں گے نا، دڑ دڑ آئیں گے، کوئی تھوڑا بہت ملے گا نا ہمیں بھی تو لوگ آئیں گے۔ اگر یہ سونا نہیں تو جب آپ کھڑے دعوت دے رہے ہیں خدا کے نام کی تو پیچھے ایک فرشتہ ہو، فرشتے کا روحانی وجود بتا رہا ہوگا کہ یہ خدا کی طرف سے آئے ہیں، تو یا پیچھے فرشتہ ہو اور یہ روحانی نشان ہو آپ کے ساتھ، یا آگے خزانہ ہو۔ تو اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ اگر آپ خدا کے پیغمبر ہیں تو یا مادی طور پر یہ نشان دکھائیں کہ سونا ہی سونا، یا روحانی طور پر نشان دکھائیں کہ پیچھے فرشتہ۔ تو انہوں نے حضور سے یہ تصدیق مانگی کہ یا آگے ہو مادی طاقت اور پیچھے روحانی طاقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے آگے اگلی آیت میں اس کا بیان دیا کہ اس طرح پیغمبر کی صداقت پر مادی طاقت یا روحانی طاقت تلاش کرنے والوں، ہم تمہیں کہتے ہیں ان دونوں کے مقابلے میں ہم نے علمی طاقت پیش کر دی ہے، اور وہ علمی طاقت کیا ہے؟ قرآن۔ کہ آگے خزانہ ہو وہ اتنا بڑا معجزہ نہیں، پیچھے فرشتہ ہو وہ اتنا بڑا معجزہ نہیں جتنا یہ کہ آپ کو وہ کتاب دی کہ سالوں پر سال گزرتے جائیں، صدیوں پر صدیاں گزرتی جائیں، اس کتاب لا ریب کے بارے میں کوئی شخص علمی حملہ نہیں کر سکے گا۔ تو ہم نے ان دونوں کے مقابلے میں آپ کو وہ چیز دی جو دونوں سے آگے ہے۔ آگے سونا ہو یہ ہے مادی نشان، پیچھے فرشتہ ہو یہ ہے روحانی نشان، اور قرآن ہو یہ ہے علمی نشان۔ تو مادی طاقت روحانی طاقت کے مقابلے میں قرآن نے علمی طاقت کو پیش کیا کہ اس پیغمبر کی صداقت پر وہ علمی طاقت بولے گی جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی طاقت نہ کر سکے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ علم ایسی دولت ہے کہ جو ہر اندھیرے کو دور کر سکے۔ سونا کیا اور فرشتہ کیا، ان سے بالا۔ تو یہ جو فرما کہ یہ کہتے ہیں قرآن سے گھڑ لیا ہے، آؤ تم بھی ایسی کتاب لے آؤ۔ تو انہوں نے دو چیزیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیش کیا۔ تو میں توجہ سب دلا رہا ہوں، ذرا غور کریں، توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں اپنے پیغمبر سے، جو پیغمبر برحق ہے، اور پیغمبر برحق ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا محبوب بھی ہے، اور اللہ کا محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ معصوم بھی ہے۔ تو جس کی شان یہ ہو کہ اللہ کا محبوب بھی ہو اور وہ معصوم بھی ہو، اس کے بارے میں خدا یہ کہے کہ کیا تو چھوڑنے والا ہے؟ تو اس پر جو لوگ علم ناشنا ہیں، بات سمجھتے نہیں، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ گستاخانہ عبارت ہے۔ دیکھو جی، پیغمبر کو خدا نے کیا تو چھوڑنے والا ہے، اور وہ چھوڑنے والے تھے جب وہ معصوم ہیں، پہلے سے ان کا یہ اسٹیٹس ہے معصوم ہے، تو ان کو یہ جو کہا کیا تو چھوڑ دے گا؟ یہ ایک پیرایا بیان ہے جس کو کہتے ہیں علمی پیرایا بیان۔ تو علمی پیرایا بیان جو ہے اس میں صرف پیغام نہیں، اس میں خدا کا جلال بھی بول رہا ہے۔ زمین و آسمان کا مالک خدا وہ کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو کہا فَلَعَلَّكَ کا سو کہیں تو تارکن چھوڑ دے گا بعد ما یوحا دے گا، وہی کے بعد پہلو کو، وہی کے کچھ حصے کو کیا تو چھوڑ دے گا؟ اس پر انہوں نے اور زیادہ بالکل
غصے سے لال پیلے ہو گئے کہ جو بتوں کی بارے میں یہ نہیں سن سکتے تھے کہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، تو کیا تو چھوڑ دے گا؟ یہ جو بات ہے یہ نہیں دیکھتے کیا کہہ رہا ہے اللہ، کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب کو. اور یہ تو نہیں کہا کہ آپ چھوڑ دیں گے، اس کو استفہام میں پیش کیا، کیا تو چھوڑ دے گا؟ یعنی تو نہیں چھوڑے گا. اب ہم کوئی بیمار ہو اور نماز میں کوئی مشکل محسوس کرے تو ہم اس کو مسئلہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چاہے کہ کوئی ایسا پہلو سامنے آئے کہ نماز چھوڑی جا سکے تو ہم کہیں کہ یہ جی میں سمجھ کہ یہ تو پکا نمازی ہے، اور ہم اس کو کہیں کیا تو چھوڑ دے گا؟ مطلب یہ ہوگا کہ نماز تو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، وضو نہیں تو تیمم کر لے، وضو نہیں تیمم کر لے. اگر تو حرکات نہیں کر سکتا نماز کی تو اشارے میں پڑھ لے، کیا تو چھوڑ دے گا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ تو نہیں چھوڑے گا. یہ ایک سوال کرنے کا طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں استفہام. اب اللہ تعالیٰ نے استفہام میں کیا تو چھوڑ دے گا؟ لیکن نادان لوگ جو ہر وقت یہ گستاخانہ عبارات یہ وظیفہ کرتے ہیں، جہاں موقع ملے گستاخانہ عبارات، ان کو یہ نہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ پاک کتاب ہے، تو گستاخانہ عبارات کا اس طرح تم اگر اعلان کرو کہ عام لوگ سمجھ نہ سکیں. جو علم والے ہیں وہ تو سمجھائیں لیکن عام لوگ نہ سمجھ سکیں. اگر اس قسم کا پروپیگنڈا دنیا میں کیا جائے تو سب سے پہلے قرآن کے پاس آتا ہے کہ قرآن نے یہ جو کہا اپنے پیغمبر کے بارے میں کہ کیا تو چھوڑ دے گا. اور ایک مقام پر وحی کے جلال کی یہ آواز بھی کانوں میں سننے میں آئی، وہ لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر ہمارا یہ پیغمبر ہمارے بارے میں وہ بات کہے جو ہم نے نہیں کہی، لأخذنا، اسی وقت ہم گردن پکڑ لیں اس کی. تو یہ معنی نہیں کہ حضور کو معاذ ایسی بات کہیں گے اور یہ گردن پکڑنے تک نوبت پہنچے گی، نہ. خدا کا جلال اور توحید کا عنوان یہ جب آتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کون ہے اور کس کو کہا جا رہا ہے. تو جو اس طرح آج جذبات میں آ کر اور عوام کو بہکانے کے لیے جو علم سے نہیں رکھتے ان کو جوش دلانے کے لیے گستاخانہ عبارت، جب ان کے سامنے قرآن کی یہ آیتیں گزریں گی تو ان کے دل میں کیا خطرہ گزرے گا؟ یہی گزر گئے کہ قرآن میں بھی گستاخانہ عبارات ہیں. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ نے کہا کہ حضور کیف تورث صلاتنا علیک وقد علمت، جب آپ اس دنیا سے جا چکے ہوں گے تو اس وقت ہمارا درود و سلام آپ پر کیسے پہنچے گا؟ کیف تورث صلاتنا علیک وقد علمت. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نبیوں کو قبروں میں مٹی نہیں بناتا، زیر نہیں ہوتے، انبیاء کے جسد محفوظ ہیں. سوال یہ تھا کہ کیسا صلوات و سلام پیش ہوگا. تو ایک مقام پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب یہ بتا دیا کہ پیغمبروں کے جسد محفوظ ہیں تو صلوات و سلام بھی پیش ہوگا. تو لوگوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ تمام ملکوں کے عوام اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں. مصر میں، شام میں، تمام ملکوں کے لوگ عوام اپنے بادشاہ کے آگے جھکتے ہیں. تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی ہمارے بادشاہ ہیں، ہم بھی جھکیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہ، اعبدوا ربکم، سجدے کے لائق صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، سجدہ اللہ کو کرو، واکرموا اخاکم، اور تم اپنے بھائی کی عزت کرو. تو جب آپ نے اپنے آپ کو بھائی کہا تو اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ اس طرح کا بھائی جس طرح نسبی بھائی ہوتا ہے، جس طرح لڑ بھی لیتے ہیں، نہ، پوری قوم کا، پوری کمیونٹی کا بڑا بھائی. تو آپ کی بات تھی کہ اکرموا اخاکم، کہ اپنے بھائی کی عزت کرو. تو یہ بات حضور نے خود کہی. اور جب اس کا ترجمہ مولانا اسماعیل نے کیا
تو شور ڈال دیا، او گستاخانہ خانہ عبادت، کہ نبی کو بھائی کہہ دیا، نبی کو بھائی کہہ دیا۔ تو جب علم جاہلوں کے سپرد ہو جائے اور وہ عوام کو اکسانے والے اس طرح میدان میں آ جائیں کہ دیکھو گستاخانہ عبادت، تو اب یہ جو عبادت ہے سو تو کیا چھوڑ بیٹھے گا بعض چیزیں؟ تو اس پر وہ جاہلانہ دماغ، ایسے موقع پر وہ جاہلانہ دماغ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا دیکھو جی یہ پیغمبر کی شان میں تو گستاخی ہے، وہ پیغمبر جو معصوم ہے اور خدا کا محبوب ہے اس کو کہنا کہ وہ وہی چھوڑ دے گا۔ بھائی اللہ کے بندو، یہ خطرہ اور یہ سوچ دماغ میں گزرے تو اس پر خدا کا مواخذہ کوئی نہیں، وہ دلوں کے بھید کو اور ذہن کی افتاد کو وہ جانتا ہے۔ تو اگر وہ خیال گزرے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، مواخذہ اس وقت شروع ہوگا جب کوئی ارادہ کرے اور عمل کرے۔ تو نبی پاک کے دل میں اگر خیال آیا ہو کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ذرا نرمی کرو زیادہ لوگ آ جائیں گے، نرمی کرو ہماری دعوت بڑی کامیاب ہوگی آہستہ آہستہ، تو اسی خیال میں کہ حضور کے دل میں خطرہ گزرا کہ ذرا نرمی ہو جائے، لیکن کریں گے حضور نہیں جب تک خدا نہ کہے۔ تو آپ اللہ کا رجوع کرتے ہیں، دل خدا کے آگے جھکتا ہے، ایک صدا آتی ہے کہ کچھ نرمی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، توحید کے مسئلہ میں نرمی نہیں، کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں، کوئی تیسری راہ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس قسم کے الزامات لگا دینا کہ دیکھو جی نبی کو بھائی کہہ دیا، یہ انہی لوگوں کا نصیب ہے جن کو توحید کی ہوا نہیں لگی۔ اگر توحید کا تصور اور توحید کا عقیدہ دل میں پختہ ہو تو پھر ایسی بات نہیں۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، سو اے میرے محبوب کہیں تو چھوڑ بیٹھے گا، کہیں تو چھوڑ دے گا، کہیں تو چھوڑ اٹھے گا، بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کچھ وہ باتیں جو اللہ نے تجھے وہی سے کہیں، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہوگا اس سے تیرا جی، ان یقولو، کہ وہ ایسی باتیں گئیں، لولا انزل علیہ کنز، کہ اس کے ساتھ ایک خزانہ کیوں نہ اترا، اور جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ انما انت نذیر، اے میرے محبوب تیرا کام صرف لوگوں کو ڈرانا ہے، انما انت نذیر، تیرا کام لوگوں کو ڈرانا ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور ذمہ دار خدا کی ذات ہے۔ اسلام لائیں نہ لائیں فیصلہ وہاں سے ہوگا، اسلام لائیں یا نہ لائیں توفیق خدا کی طرف سے ہوگی۔ آپ کا کام یہ نہیں کہ سارے مسلمان ہو جائیں، نہ، آپ کا کام ہے دعوت دینا اور ڈرانا، اور فیصلے خدا کے ہیں۔ یہ خدا کے جو تکوینی فیصلے ہیں کہ ہدایت دینی ہے یا نہیں دینی، ایمان ان کے نصیب میں ہوگا یا نہیں، اس کا آپ ذمہ دار نہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور آپ یہ خیال نہ کریں کہ آپ کے ذمہ ہے، آپ کا کام ہے پہنچانا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حضور کے دل مبارک میں، قلب مبارک میں اگر یہ ایک سوچ میں یہ بات آئی جو وہ کہہ رہے تھے، اور آپ نے دھیان خدا کی طرف کیا کہ جب تک وہ نہ کہے میں نے نرمی اختیار نہیں کرنی، لیکن اگر سوچ میں بات آئی لیکن آپ نے ارادہ نہیں کیا، تو اب آپ سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی یہ سوچ میں بات آئی یا ارادے میں، تو آپ اس بات میں فرق کریں کہ سوچ کا معنی ہے کہ ایک لہر آئی، خیال آیا اور گیا، اور ارادہ یہ ہے کہ جب اس کو قبول کر لیا۔ تو پیغمبر کی سوچ میں یہ خطرہ گزرا لیکن پیغمبر نے ارادہ نہیں کیا۔ تو اب بے ادبی اور گستاخی پیدا ہوگی جب کوئی کہے کہ ارادہ کر لیا، لیکن جب کہے ارادہ نہیں کیا تو خیال گزرا۔ تو یہ بڑا باریک علمی مسئلہ ہے۔ تو جب خیال گزرا ہے اس پر معاوضہ نہیں، ارادہ آپ نے کیا ہی نہیں، اور اللہ کے حکم میں منتظر ہیں، اور اللہ حکم یہ دے رہا ہے کہ چھوڑنا نہیں، کیا تو چھوڑ بیٹھے گا؟ یعنی تو نے چھوڑنا ہی نہیں۔ تو یہ ہے استفہام۔ تو استفہام انکاری اس معنی میں آتا ہے جب کسی کو کہا جائے کوئی بیمار کو، اور کیا تو اب نماز چھوڑ دے گا؟ ساری عمر تو نماز پڑھتا رہا اور اب بیماری میں کیا تو نماز چھوڑ لے گا؟ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے تو نے چھوڑنی نہیں۔ اس لیے اس کا ہم ہیلا بتائیں گے کہ اگر نماز میں وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے،
اگر تو حرکات نہیں کر سکتا تو اشارے سے پڑھ لے، لیکن کیا تو چھوڑ دے گا؟ اس کا کیا معنی ہے کہ تو چھوڑے گا نہیں؟ تو حضور کو یہ کہا کیا تو چھوڑ دے گا جو وہی آ رہی ہے؟ تو اس کا معنی صاف یہی ہے کہ تو چھوڑے گا نہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ آپ معصوم ہیں۔ کیا معصوم جو ہے وہ خدا کی بات سے ادھر ادھر نکل سکتا ہے؟ اب اس میں کوئی گستاخی نہیں، لیکن ایسے وائز کہ جن کا کام علمی مسائل عوام کے ہاتھ میں دینا اور عوام کو کہنا کہ بھائی دیکھو یہ عبادت ہے یا نہیں، کہ تو چھوڑ اللہ کا تارکن، کیا تو چھوڑ دے یہ ہے یا نہیں عبادت؟ اور وہ سارے جاہل کہیں ہاں ہاں ہے، کہ مولوی صاحب نے تو کتاب دکھا دی۔ کبھی ایسا ظلم بھی ہے سنا؟ کبھی ایسا ظلم انسانی سوسائٹی میں اور علم کی دنیا میں کبھی سنا ہے کہ اس طرح عوام کو علمی طور پر ذمہ دار بنایا جائے اور ذمہ دار ٹھہرایا جائے؟ تو آپ اس میں پہلی بات قرآن سے کہ لاللہ کا باغ لاللہ کا تارکم بعد ما یوحی، اس میں حضور کی کوئی گستاخی ہے نہیں۔ تو حضور نے جب خود کہا کہ عبادت سے خدائی کرو اور اپنے بھائی کی عزت کرو، تو حضور نے خود اپنے لیے یہ لفظ اختیار کیا، اور آپ نے یہ لفظ جو اختیار کیا وہ بھی آپ نے مزاج کے مطابق اظہار میں تواضع، کوئی بڑائی اس میں نہیں، وہ بات بیان کی جو سب میں مشترک ہے کہ سب ہم انسان بھائی ہیں، لیکن ان بھائیوں میں جو پیغمبر ہیں وہ بڑے ہیں، باقی چھوٹے ہیں۔ انسانی سوسائٹی کو اگر تقسیم کیا جائے تو بڑے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہیں، جو چھوٹے ہیں وہ چھوٹے ہیں۔ تو اب بھائی تو حضور نے اس طرح کہا تھا، اور یہ لوگوں کو مجال ہے پتہ لگنے دیں کہ یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں یا وہ حدیث کے لفظ ہیں۔ ان کو کہتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں گستاخانہ عبارات، گستاخانہ عبارات۔ اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ ہے عبارات میں کیا کچھ؟ عوام جو پڑھے ہوئے بھی نہیں۔ ان جہلا کے سہارے تحریکیں چل رہی ہیں جنہوں نے اہل سنت والجماعت کو دو طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ تو میں صرف یہی کہہ رہا تھا کہ ذرا اس پر توجہ کریں، ذرا اس پر توجہ کریں۔ فَلَلَّ کا باخر نفسہ کا کہ اس میں کوئی گستاخی نہیں، اور عبارات میں کوئی ایسی چیز مثلا اس کی کیا بات کیا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہیں سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو ایسی آیات ہیں جن کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخانہ ہیں نبی کی شان کے، تو کیا یہ جو آیات ہیں ہم ان کو نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی اللہ کے بندو، کیسا عجیب بات کہ جو گستاخانہ آیات ہیں کیا ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے بندو، قرآن کریم میں کوئی بات حضور کی شان کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو ہماری کتاب ہے رہنمائی کی، تو کیا کوئی آیت ہو سکتی ہے گستاخانہ عبارت کی؟ تو یہ کہنا گستاخانہ عبارت، یہ انہی غلط پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے، اور دن رات بعض چینلز میں دن رات یہ کہا دیکھو بے گستاخ گستاخ گستاخ۔ اللہ کے بندو، قوم کو ایک رکھنا چاہیے تھا، خاص طور پر ان ملکوں میں آ کر تو مسلمانوں کو ایک رکھنا۔ ان میں اتنا تفرقہ، اور تفرقہ کب پھیلتا ہے؟ جب جاہلوں کے سپرد علمی فیصلے ہوں۔ علمی فیصلے جب جاہلوں کے سپرد کر دیے جائیں، اور دیکھو نا قرآن میں ہے یا نہیں، اس سے قرآن میں ہے یا نہیں۔ خاص طور پر ہندو اپنے زمانے میں ان لوگوں کو جو نئے نئے مسلمان ہوں ہندوستان میں، تو یہ کہا کرتے تھے کہ تم قرآن پڑھو، کتنی پیغمبروں کی اس میں بے ادبی ہے، تو تم اس دین میں چلے گئے جس میں پیغمبروں کی بے ادبی، گستاخانہ عبارات ہو، گستاخانہ عبارات۔ تو اس میں انسان اتنا ہی پڑھا ہوا ہو کہ اردو عبارت کو دیکھ سکے، اتنا پڑھا ہوا ہو کہ لفظی معنی اس کو آتے ہوں، تو پھر تو بات کرتا ہے۔ مثلا مجھے ایک بات یاد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی ہے کہ ایک پروردگار کے سوا کوئی بات، تو اس نے نفی کی ہے کہ پتھر جو ہیں وہ خدا نہیں، پتھر خدا نہیں، بت خدا نہیں، یہ درخت خدا نہیں، اور شمس و قمر، سورج اور چاند خدا نہیں، یہ ستارے خدا نہیں، تو ساتھ ہی کہہ دیا اور عیسیٰ بن مریم بھی خدا نہیں۔ سورۃ توبہ میں وہ فہرست ہے کہ یہ خدا نہیں، یہ خدا نہیں، یہ خدا نہیں، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ عیسیٰ بن مریم بھی خدا نہیں۔
یعنی خدا کے بیٹے نہیں۔ اب جب ایسی بات آئے تو یہ اہل بدعت کیا کہیں گے؟ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت عیسیٰ کو بتوں کے ساتھ ملا دیا۔ بھائی حضرت عیسیٰ کو بتوں کے ساتھ نہیں، حضرت عیسیٰ خدا کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور بت بے جان چیز ہے بالکل ہی۔ تو بت نہیں ملایا، لیکن ملایا کس بات میں؟ ملایا ہے لیکن کس بات میں؟ خدا نہ ہونے میں، کہ وہ بھی خدا نہیں وہ بھی خدا نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی توحید کا عنوان آتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ نہ درخت خدا ہیں، بال اور یہ درخت جو ہیں، بال اور پیپل کے درخت یہ خدا نہیں، یہ پتھر خدا نہیں، سورج چاند خدا نہیں، اور عیسیٰ بن مریم خدا نہیں۔ اب اس میں عیسیٰ بن مریم کی توہین ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ بن مریم کو ان کے ساتھ جو قرآن نے ذکر کیا، غالباً سورۃ توبہ میں ذکر کیا، تو منشا خدا بندی کیا ہے کہ یہ سارے پتھر اور عیسیٰ بن مریم برابر ہیں؟ نہ، انسان کا مقام اپنا ہے، پتھروں کا مقام اپنا ہے۔ تو یہ جو کہا کہ یہ ان کے ساتھ اس کا ذکر کیا، تو ایک ہی بات ہے کہ خدا نہ ہونے میں سب برابر ہیں۔ جس طرح ہم یہ کہیں کہ بھئی کوئی شخص گناہ گار ہو، غلط قسم کا کوئی آدمی ہو اور گناہ گار، تو ہم کہیں کہ یہ خدا نہیں، اور ساتھ ہی کہنے کہ پیغمبر بھی خدا نہیں۔ تو کوئی کہے دیکھو جی پیغمبر کو ساتھ ملا دیا، دیکھ کتنے گستاخ۔ جن لوگوں کی زبانیں خشک نہیں ہوتی گستاخی کے ان فتووں سے کہ اس کے ساتھ ملا دیا۔ بھائی خدا نہ ہونے میں سارے برابر ہیں۔ مثلا مکہ کے لوگ جو عام لوگ تھے، ان میں جب حضور نے اعلان کیا قل اے پیغمبر کہہ دیں انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی انسان ہوں جیسے تم ہو، تو کہ دیکھو جی انسانوں اپنے برابر کہہ دیا، دیکھو جی پیغمبر کو اپنے بشر مثلکم، کیا وہ تمہاری مثل تھے؟ بھائی اللہ کے بندو، جب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اعلان کر دیں قل، آپ کہہ دیں انما انا بشر مثلکم، میں بھی انسان ہوں جیسے تم، تو اس کا معنی یہ کہ خدا نہ ہونے میں سب برابر ہیں۔ جس طرح فرشتے خدا نہیں، جبریل خدا نہیں، پیغمبر خدا نہیں، میں بھی خدا نہیں، اور جو پتھروں والے تم بھی خدا نہیں، اور درختوں والے تم بھی خدا نہیں، ستارے اور سورج اور چاند یہ بھی خدا نہیں، تو ایک قدر مشترک ہے کہ جس میں سارے برابر ہیں، کہ خدا نہ ہونے میں سارے برابر ہیں یا نہیں۔ اب یہ کہ علم کی بات تھی کہ خدا نہ ہونے میں سارے برابر ہیں، لیکن عوام کو جب علمی لگام دے دی جائے کہ علمی فیصلے تم کرو، یہ گستاخانہ عبارات، کوئی حد ہوتی ہے؟ تو حضرات یہ بات سمجھے کہ یہ جو سوال ہے نا کہ جی جو گستاخانہ آیتیں ہیں کیا نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں، اس میں پہلے یہ جو سوال ہے نا کہ گستاخانہ عبارات ہو سکتی ہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن کی کسی آیت میں حضور کی بےادبی نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت کی ہے اور آپ کی شان بیان کی ہے، کیا تصور ہو سکتا ہے کہ کوئی گستاخانہ عبارت ہوگی؟ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں کہ کیا، تو وہ ایک علمی شکل ہے ان کی، اور وہ استفہام میں سوال کیا آپ چھوڑ بیٹھیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ تو اب یہ قرآن کو سمجھانا ہے۔ الحمدللہ کہ علماء حق جو ہیں وہ ہندوؤں کے مقابلے میں اور عیسائیوں کے مقابلے میں اور کے مقابلے میں جب قرآن کو پیش کرتے ہیں تو ایک ایک بات کھولتے ہیں کہ اس میں کوئی بے ادبی نہیں، کوئی بے ادبی نہیں، گستاخانہ عبارات اور گستاخانہ آیات کا نعرہ لگانے والوں ذرا سمجھو، احتیاط کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو اپنا محبوب بنایا ہو اور مزمل اور مدثر جیسے القاب سے جو خطاب کیا ہو، سراج منیرہ جس کی شان بیان کی، کیا وہ گستاخی ہوگی؟ تو یہ سوال کیوں کیا کہ کیا یہ آیتیں پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ایک جائز تھا، وہ ایک جگہ سفر میں اتفاق سے مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا، مسافر تھا، تو امام نے کہیں اپنی قرات میں آیت پڑھی قل انما انا بشر مثلکم، تو اسے فوراً نماز توڑ دی، باہر نکل گیا۔ بھائی کیوں؟ کہ یہ تو گستاخ ہے، اس کو یہی آیت رہ گئی تھی، اس کو یہی آیت رہ گئی تھی۔ کیوں؟ جو کچھ اس کا دماغ بنایا تھا اور جس طریق پر لوگوں نے اور جاہل مولویوں نے لگایا تھا وہی ایک سزا تھی کہ جی اس نے تو یہ آیت پڑھی ہے۔ اور جب کہا جائے تو کیا یہ آیت قرآن سے نکال دی جائے؟
اگر نہیں یہ تو علماء جانے، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام وہابی ہے کہ ایسا فتویٰ جلدی سے لگا دینا کہ جو اہل سنت ہیں، اہل سنت طریقے پر ہیں، صحابہ کے طرز زندگی پر چلے آ رہے ہیں، یکدم یہ وہابی ہیں۔ بھئی اللہ کے بندو، عوام کو اور جاہلوں کو اس درجہ انسٹیگیٹ نہ کرو کہ قوم بھی ایک نہ رہ سکے، اور اس ملک میں آنے پر ہم سب کو ایک ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ اور ایک تبھی ہونا چاہیے تھا کہ قوم میں ایسے لوگ جو کہ علم کی باغ عوام کے سپرد کریں کہ علم کے فیصلے وہ دیکھو دیکھو دیکھو، جب کہا جاتا ہے دیکھو تو جو آگے ہیں وہ ایسے ہیں جو اپنے جسدوں بھی نہیں پہچان سکتے، اور ان کو کہنا کہ فیصلہ تم کرو ہے یا نہیں، کیا بے ادبی اور گستاخی ہے یا نہیں۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ عبارات میں یہ ماننا پڑے گا کہ خدا نہ ہونے میں ساری مخلوق ایک ہے۔ اب ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں اس میں استاد بھی ہوتے ہیں، شاگرد بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، غیر عالم بھی ہوتے ہیں، تو اگر ہم یہ کہیں بھئی خدا نہ ہونے میں سب ایک ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی بے ادبی ہے؟ تو خدا نہ ہونے میں جب ہم سب ایک ہیں، تو اگر کہا جائے کہ عالم الغیب، عالم الغیب خدا کی ہر غیب کی بات کو جاننے والا، انسانوں سے جو غیب میں چیز ہے اس کی ہر بات کو جاننے والا، اس کو کہتے ہیں عالم الغیب۔ تو اگر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عالم الغیب کوئی نہیں، نہ پیغمبر ہے، نہ حیوانات ہیں، نہ انسان ہیں، نہ درخت ہیں، نہ پتے ہیں، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، کوئی بھی عالم الغیب نہیں، تو وہ جی گالی دے دی اور کہا کہ حضور کا علم ان کے برابر ہے، حالانکہ بات علم غیب کی نہیں ہو رہی، لفظ ہے کہ عالم الغیب کا ٹائٹل کس کو زیبا ہے؟ علم عالم الغیب ہونے کا ٹائٹل صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ سعدی نے کہا تھا علم غیبی کس نمی دانت، علم غیبی کس نمی دانت وجود پروردگار، ہر کے گوید کے بدارم تو ازاں بابر مدار، کہ علم عالم الغیب کا ٹائٹل جو ہے وہ صرف خدا کو زیبا ہے، اور خدا نہ ہونے میں جس عالم الغیب کا اس کے لیے نہیں، اسی طرح یہ شجر و حجر کے لیے بھی نہیں، پتھروں کے لیے بھی نہیں، جانو گے۔ دیکھو جی نبی کے علم کو جانو گا، توبہ توبہ، تو لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہتے توبہ توبہ۔ تو یہ ساری باتیں کائے کے لیے؟ امت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اہل سنت کو دو حلقوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ تو اب یہاں ہم لوگوں کو ایمان میں رہنے اور حضور کے طریقے پر عمل کرنے کی دعوت دیں، یا یہ پروپیگنڈا کہ یہ بے ادبی کر دی، بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی۔ تو الحمدللہ اسلامک اکیڈمی کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے قوم کو جوڑنے کے لیے بارہا کوششیں کی، اتنی بات کہی کہ علم کی لگام جاہلوں کے ہاتھ میں نہ دو، لیکن جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہمیشہ پروپیگنڈا یہی کرتے رہے کہ نہیں، فیصلہ جاہلوں سے لینا ہے، عوام سے لینا ہے۔ اب جب علماء دیوبند کے خلاف یہ آواز اٹھائی گئی کہ ان کی عبارات ایسی ہیں، تو اردو میں عبارات تھی، تو اردو جاننے والے ہندوستان میں بڑے بڑے لوگ تھے، مثلا ڈاکٹر علامہ اقبال، وہ اردو کا شاعر بھی ہے، اردو کا ادیب بھی ہے اور مفکر بھی ہے۔ مولانا ظفر علی خان اردو کا شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، صحافی بھی ہے، تو بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو اردو کی عبارات جو تھی وہ حل کرنے کے لیے کیا کوئی اردو دان ملک میں موجود نہیں تھا کہ نہیں عوام فیصلہ کریں گے، عوام فیصلہ کریں گے؟ کہ جب تک جاہلوں کو یہ فیصلہ سپرد کیا جائے اس وقت ہمارا تفرقہ چمکے گا ہی نہیں۔ جب تک جاہلوں کی دنیا ہے ہماری مولویت قائم ہے۔ اگر یہ جذبہ دلوں سے نکال دیا جائے تو آج بھی مسلمان ایک قوم ہو سکتے ہیں، اور ایک قوم ہونے میں جتنی اس ملک میں ان کو قوت مل سکتی ہے اور عزت مل سکتی ہے، اتنی کبھی بھی شاید تاریخ میں نہ ہو۔ لیکن ایک تو ہوں، ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اس کو سمجھو کہ بے ادبی اور گستاخی کی بات کہہ دینا اور بات ہے، اور سمجھنا اور بات ہے۔ تو حضور کے دل میں یہ جو خیال گزرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اے میرے محبوب، اس میں اگر عمل نہ ہو تو تیرا سینہ تنگ نہ ہو، کیا کہ یہ مسلمان کب ہوں گے؟ تیرا کام یہ ہے کہ آواز لگائے جا، آواز خدا کے نام کی لگائے جا، تیرا کام یہی ہے۔ انما انت نذیر، انما انت نذیر،
واللہ علی کل شیء وکیل، خدا ہے کارساز، کام کا بنانا نہ بنانا فیصلے اس کے ہاتھ میں ہے، تیرا کام پہنچانا ہے۔ تو حضور نے دین پہنچایا اور فیصلے کس کے ہاتھ میں؟ خدا کا۔ تو اس کو کہتے ہیں اللہ کو بھی ماننا، رسول کو بھی، اللہ کو بھی مان لیا، فیصلے اس کے ہاتھ میں تکوینات کے، حضور کو بھی مان لیا کہ سارا پیغام پہنچانے والے وہ ہیں۔ تمہاری تسلی ہوگی یا نہیں؟ کوئی کرنا سوال تو کر لو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو سوال کیا کہ بھائی ایک بات تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں پوچھیں۔ یہ جو حرف لعل اس میں استعمال ہوا ہے، ہاں یہ تو شک کا معنی دیتا ہے۔ ہاں جی، شک کے معنی میں، ہاں جی، تو کیا اللہ کو بھی معذرت اس پہ کوئی شک تھا کہ جو الفاظ ہمارے شاید کہ تم چھوڑ دیں؟ انہوں نے ایک علمی سوال کیا ہے کہ اللہ کا لفظ جو ہے نا وہ شک کے معنی دیتا ہے کہ ایسا پاسبل، اللہ کا تو شک کے معنی دیتا ہے، اور عام طور پر اس لفظ سے توقع اور ترجی ہوتی ہے، مقصود کہ ایسا ہو سکتا، توقع اور امید ترجیح یہ اس سے ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ تبعید کے لیے بھی آتا ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں لا اللہ کا لفظ جو ہے وہ اس ترجیح اور توقع کے معنی میں نہیں، یہاں تبعید کے معنی میں ہے۔ تبعید کا معنی یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جیسے ہم کہیں کسی بیمار کو کہ بھئی یہ ساری عمر نماز پڑھتا رہا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ نماز چھوڑ دے، مر جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں تبعید۔ تبعید کا معنی کہ اس کو کہنا کہ بہت بعید بات ہے، بہت بعید بات ہے کہ یہ نماز کو چھوڑے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کر۔ تو یہ لفظ جو ہے لا اللہ کا، اس کے معنی شک کے ہیں، اور یہ عام طور پر توقع اور ترجیح کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ تبعید کے لیے بھی آتا ہے کہ جو چیز بہت بعید ہو، بہت بعید ہو، کہ تو ایسی بات کہہ دے گا اور تو ایسی بات کر دے گا، تو اس کا نام کیا ہے؟ تبعید، بہت دور۔ تو یہاں لفظ تبعید کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ لفظ جو تبعید ہے اس کو کون سمجھے گا؟ اس کو اہل علم سمجھیں گے۔ تو اب جہاں بھی اس پر علماء نے بحث کی کہ لا اللہ کا یہ لفظ جو ہے یہ کس معنی میں ہے، تو وہاں یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ عام طور پر یہ توقع کے معنی میں ہے، لیکن اس کا استعمال عربی زبان میں جس طرح کرتے ہیں تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے وکیل کے طور پر کہتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ تبعید کے معنی میں ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ ہم نے بیان کرنے کے لیے میں نے ایک قرآن شریف کا یہ دوسرا ترجمہ مولانا عبد الماجد آبادی کا، انہوں نے اس کے اوپر بات ہی جاننی شروع کی ہے کہ پہلے یہ مانو کہ پیغمبر معصوم ہے، اس سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پھر اس کے بات کو اس کی روشنی میں شرح کی جائے گی، بات کی تشریح اس کی رائے میں ضمن میں کی جائے گی۔ پہلے مان لیا کہ پیغمبر معصوم ہے اور یہ ناممکن ہے کہ وہ اللہ کی کوئی بات چھوڑ دے، تو یہ دونوں عقیدے قائم ہوں تو پھر معلوم ہوگا کہ یہاں اللہ تبعید کے لیے ہے، یہاں ترجیح کے لیے نہیں ہے۔ اب میں نے اس بات تو جواب دے دیا۔ ایک چھوٹی بات اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہے کہ جب یہ لفظ اس معنی میں نہیں آیا، یہ تبعید کے معنی میں آیا، اور یہ بات کہ یہ کہنے والا کون ہے، اس کے ایک مثال دیتا ہوں، لیکن پہلے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں۔ بھائی دیکھیے، موسموں کا تغیر ہے، جس نے عصر کی نماز کو درس کے بعد کر دیا ہے۔ پہلے درس ہوتا تھا عصر کی نماز کے بعد، آج درس پہلے ہے اور نماز بعد میں، تو یہ موسموں کا تغیر ہے۔ تو انشاءاللہ ایک ایسا اصول سمجھ آ رہا ہے جس سے یہ گستاخانہ عبارات کے جتنی بھی محنتیں ہیں، اور اس میں مختلف چینل میں باتیں کہی جا رہی ہیں، الحمدللہ کہ ایک نہیں ہزاروں کے پردے اٹھ جائیں گے اس سے۔ تو اب ایک مثال سن لیں، اس پر میں بات ختم کرتا ہوں، پھر جس طرح آپ کہیں گے وہ یہ، بھائی ذرا غور کرو، موسم بہار آتا ہے نا،
جب گرمی کا موسم آ رہا تو پہلے موسم بہار سے اسپرنگ سیزن. ایک شخص گزرا, اس نے باغ میں پھولوں کو کھلا ہوا دیکھا, پھولوں کو کھلا ہوا دیکھا کہ پھول کھل رہے ہیں رنگا رنگ کے. تو اس نے کہا انبت الربیع البقلہ, کہ موسم بہار نے یہ کتنے پھول اور کتنے یہ بوٹے اگا دیے. بہار ہے تو موسم بہار نے اگا دیا ہے, موسم بہار آیا اور اس نے اگا دیے. آپ کو پتہ چلے کہ یہ کہنے والا مسلمان ہے تو اس کی نیت کیا ہوگی؟ اس کی نیت یہ ہوگی کہ پھولوں کو اگانے والا اور بہار دکھلانے والا تو اللہ ہے. اس نے موسم بہار میں اپنی تخلیق کا یہ رنگ دکھایا کہ میں یہ بھی پیدا کرنا جانتا ہوں اور یہ میری قدرت ہے. دیکھو کس طرح یہ رنگا رنگ کے پھول. تو اب جو مسلمان کہے گا تو اس سننے والے کے عقیدے میں کیا ہوگا کہ جو اسے کہا ہے کہ موسم بہار نے یہ اگائے تو وہ کہے گا موسم بہار تو اس کے لیے کہ نشان بنا اگانے والا اللہ ہے, کہ وہ اس کو کافر کہے گا. اور اگر کوئی داریہ ہو جو کہے کہ دنیا اپنے نظام پر خود قائم ہے, اگر کوئی داریہ ہو تو وہ کیا کہے گا کہ موسم بہار نے اگایا, تو وہ اپنے عقیدے پر کہے گا کہ داریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ خود بخود جہان چل رہا ہے. یہ فطرت ہے جو مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے. تو جب وہ کہے گا جاہل جو داریہ ہے تو اس کا معنی اور ہوگا, اور جب پا جائے کہ یہ مسلمان کہہ رہا ہے تو اس کا معنی مجازی ہوگا یا اس طرح کا جو بھی تشریح ہو. تو کہنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون ہے. تو علماء بیان اور علماء معانی یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بات کہے تو یہ بھی دیکھو کہنے والا کون ہے. اگر تو وہ خدا کو ماننے والا ہے, وہ جب کہے کہ موسم بہار نے سبزہ اگایا, موسم بہار نے سبزہ اگایا, تو اس کے معنی اور ہیں. اور جو داریہ کہے کہ موسم بہار نے سبزہ اگایا تو اس کا معنی یہ کہ فطری طور پر خود بخود ہی اگائے. تو دیکھا جائے گا نہیں کہنے والا کون ہے. کبھی آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں دیکھا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص عالم ہے, دین کا عالم ہے, قرآن کا مفسر ہے, حدیث بیان کرنے میں محدث ہے, وہ اگر کوئی بات کہے تو بات کو اس روشنی میں دیکھا جائے گا کہ عالم نے اس طرح کیا کہا. اب مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عالم ہے, وہ ایک بات علمی رنگ میں کہتے ہیں اور بات صحیح کہتے ہیں, یا مولانا گنگوئی بات صحیح کہتے ہیں اور علمی رنگ میں کہتے ہیں. اب وہ جب کہنے والا ہو تو انصاف کا تقاضا ہے, اور یہ ظلم کرنا کہ جاہلوں کو فیصلہ دے دینا علماء کا اور کہنا دیکھو انہوں نے یہ کیا, دیکھو بھی دیکھو یہ کیا. علماء کی عبادات کا فیصلہ جاہلوں کے سپرد کر دینا, یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے ہاں یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اسے زمین و آسمان بھی کانپتے ہوں گے. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں کہ علم جو ہے وہ جاہلوں کے سپرد کر دیا جائے کہ فیصلے تم کرو. تو بات یہ ہے کہ علمی قاعدہ ہے اور ہمارے علماء معانی نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ جو بات کرے دیکھا جائے گا کہنے والا کون ہے. اگر کہنے والا مسلمان ہے تو تشریح اس کے مطابق ہوگی. اسی طرح اگر کسی کی عبادت ہے لیکن کہنے والا ایک کا بڑا محدث ہے تو اس کے بارے میں کوئی بیوقوف سے بیوقوف بھی کہے گا کہ یہ نبی کو گالی دے رہا ہے, یہ نبی کو گالی دے رہا ہے, اور گالی دینے والے کو کہتے ہیں دشنامی. تو نام ہی رکھ دینا کہ دیوبند کے علماء جو ہیں کہ یہ دشنامی ہیں. تو اس طرح ظلم کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وقت تو یہ گزر جائے گا, لیکن جو لوگ اپنے ساتھ عاقبت میں یہ سیاہ کاریاں لے جائیں گے ان کو اس وقت پتہ چلے گا کہ اتنے بڑے علماء جو اپنے وقت کے اولیاء بھی ہوں, محدثین بھی ہوں, مفسرین بھی ہوں, اس نام سے تعبیر کرنا کہ گالیاں دے رہے ہیں, وہ اللہ سے ڈرو. ہم پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم ان کو برا نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کی جہالت سے نہ کھیلو. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اب آپ فیصلہ دیں.